رمضان المبارک۔ رمضان المبارک بے شک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں بھی 4 چیزیں ایسی ہیں جو معاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی بھائی اس راستے پر ہے، ان بھائی بہن ان میں سے کسی بھی راستے پر ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس رمضان کو آنے سے پہلے ہی اس معاملے سے توبہ کر لیں۔ جو سب سے پہلی ہے کہ جو شراب پیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو مطلب کہ روزانہ ہی اس کام میں مبتلا ہے، اگر کوئی ہے، میرا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس سے توبہ کر لیجیے اور سچے اور صاف دل سے توبہ کیجیے۔ اور دوسرا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے، بلکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو اس جہان میں بھی سزا ملے گی اور یہاں سے لے کر اگلے جہان تک بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو جو بھی اپنے ماں باپ سے غلط رویہ رکھتا ہے، غلط سلوک کرتا ہے، ان سے معافی مانگ لیجئے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اپنے رشتوں کو سمیٹ لیجئے۔ ماں باپ کے نافرمان کی معافی نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمان کی معافی نہیں ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں، میرے آقا نے خود کہا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کی معافی نہیں ہے۔ جو شراب پیتا ہے اور اس کو ایک عادت بنا چکا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو آپ توبہ کر لیجئے، دل سے کیجئے، خدا تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن رمضان میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی باز نہ آئے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ رمضان میں بھی یہ 4 چیزوں کی معافی نہیں ہوتی اگر آپ اس کو دل سے نہ توبہ کریں۔ تیسری، جو رشتہ داروں سے جھگڑا کرتے ہیں، جیسے بھائی بہن سے جھگڑا کر لیا، خالہ سے جھگڑا کر لیا، چاچی سے، پھوپھی سے، چاچے سے، مامے سے، جس سے بھی جھگڑا کر لیا، اپنے رشتہ داروں کے لیے دل میں غصہ رکھنا، ان سے جھگڑا کرنا، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو آئیے اس رمضان ہم یہ پورے دل سے کوشش کریں کہ ہم نے سب کو خوش کرنا ہے، سب کو راضی رکھنا ہے، ویسے ہی اس رمضان کا استقبال کرنا ہے جس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور چوتھا، جو دل میں کینہ رکھتا ہوں کہ کسی کے لیے نفرت دل میں رکھ کے کہنا کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچ لوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کر لوں گا، دل میں کینہ رکھنے والے کی بھی معافی نہیں ہے رمضان میں۔ تو ان 4 چیزوں سے اگر ہم چاہیں تو اس رمضان میں اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اس رمضان کے آنے سے پہلے تو میرا رب تعالیٰ، ہمیں یقین ہے مجھے کہ میرے رب تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو اپنی اس رویے کو، اپنی ان عادتوں کو چھوڑیے، ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیجیے۔ ماں باپ ہمارے لیے اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ دیکھیں، ایک ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے اور ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان کا سایہ گھر میں نہ ہو تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے، زندگی میں کچھ بھی ہو، سب کچھ ادھورا سا لگتا ہے۔ پوچھئے ان سے جن کے سروں پر وہ سائے نہیں ہیں، پوچھئے ان سے جو ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے باز آ جائیے، شراب سے باز آ جائیے، اپنے رشتہ داروں سے جو دل میں غصہ اور نفرت رکھی ہے اس کو ختم کر دیجئے۔ اس رمضان کا استقبال اس طرح سے کریں گے ہم جس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کرتے تھے خوشی سے، کس سے؟ خوشی سے، قرآن پاک کو تھام لیتے تھے، نماز کو پڑھتے تھے۔ اس رمضان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک خوف، آنسو اور اللہ پاک کی ذات کا ایک ڈر ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت توبہ کرتے رہتے تھے، ہر وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، رب تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، آخری دم تک بھی۔ اور اس ماہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو شروع سے ہی ہر دن ہر لمحہ بہت وسیع تھی، رمضان میں اس سے 70 گنا زیادہ وسیع ہو جاتی تھی، آندھی سے بھی تیز ان کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ان 4-5 چیزوں کو لے کر کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس رمضان کا استقبال کرنا ہے، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیکی سے، صاف دل سے، صاف نیتی سے
اس رمضان کا استقبال کرنا ہے، اس رمضان ڈھیر ساری خوشیاں اپنوں میں بکھیرنی ہیں۔ دیکھیں کہ بہت دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ کے باہر سخاوت کرتے ہیں۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ دینا ہو پہلے اپنے قریب دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اگر وہاں پہ آپ کو کوئی نہ ملے تو پھر آپ لوگ باہر جاؤ۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم باہر سخاوت کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے اپنے غریب لوگ ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بنا کہیں ان تک ان کی خوشیاں پہنچائیں۔ تو آئیے اس رمضان ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 کاموں کو تھام کر چلیں گے، نیک دلی سے، صاف نیتی سے، اور اس رمضان کا استقبال کریں گے، سب کو خوش رکھیں گے، کسی سے غصہ نہیں کریں گے، کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، کسی کا اگر کوئی بات بری بھی لگ جائے تو اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف فرمائیے، اس لیے نہیں کہ وہ بندہ خوش ہو، اس لیے کیونکہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ اے بندے تو کسی کو معاف کر، میں اس کے صدقے تجھے معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں اس رمضان غصہ نہیں کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنوں کو خوش رکھ سکیں، سب میں خوشیاں بکھیر سکیں، اور سب کے دلوں میں یہ جو غیبت ہوگی یا بری عادت ہوگی یا بری کوئی بھی چیز ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سب کے دلوں کو صاف کر سکیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس رمضان کا استقبال اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیجیے گا۔ آنے والا رمضان پتہ نہیں ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں، یہ والا رمضان بھی ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں کسی کو نہیں پتہ، لیکن اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔